واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے دربار میں صدق سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو موضوع ہے میرا، اس میں یہ بتانا ہے کہ آزمائش، تکلیفیں یا سزائیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن خاص طور پر جو عذاب الہی ہے اس کے بارے میں مجھے یہ بتانا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب الہی جو ہے ایمان والوں پہ نہیں آ سکتا، یا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان پہ نہیں آتا۔ تو میں اس کے بارے میں آج بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو یہ خاص ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے کئی چیزیں سامنے آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ عذاب الہی جو ہے ایک وجہ سے آتا ہے، اور اس وجہ کے بنا پر جو بھی آس پاس میں ہوں گے وہ سب جو ہیں اس میں شامل ہوں گے عذاب میں۔ اور اس موضوع کا جو یعنی عذاب الہی موضوع ہے، عذاب الہی جو ہے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، یہ کہنے کا مقصد ہے میرا۔ اور یہ موضوع اس لیے میں نے چنا ہے تاکہ میں یہ بتانا چاہوں کہ آج جو حالات ہیں ہمارے مشرق کے اندر، ہم لوگ یہاں پر جب مغرب میں رہتے ہیں یا یورپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ بعض کمزور ایمان والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج جو ہے میں اگر یورپ میں ہوتا تو بہتر ہوتا میرے لیے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی قتل اور خون ریزی نہیں ہے، کوئی کسی پہ کوئی بم نہیں مارتا، کوئی قتل نہیں ہوتا، کوئی مرتے نہیں ہیں۔ اس طرح جو ہے مجھے یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور کیونکہ آج ہم جس ملک میں جن ملکوں کو ہم اپنے مسلمانی ملک سمجھتے ہیں انہی ملکوں کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جسے ہم نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں یمن میں لڑ رہے ہیں، سعودیہ میں لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں عراق میں، سیریا کے اندر اور کردستان کے اندر، یہ سب مسلمانوں کا ہی ہے، اور مسلمان جو ہے قتل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کے جو عذاب ان پر پڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دور سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں موضوع میرا انہی لوگوں کی طرف کے لیے ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو میں آپ لوگوں کے سامنے بھی پڑھنا چاہتا ہوں وہ آیت ہے سورۃ الانفال کی، آیت نمبر 25 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ظالموں کو ہی صرف، یعنی ڈرو اس فتنے سے جو ظالموں کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی پر بھی یہ اللہ کا فتنہ آ سکتا ہے، عذاب آ سکتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عقاب یعنی سزا دینے والا بہت ہی شدید ہے۔ پہلی بات تو اب اس آیت کو ہم مختصراً نقطے کے ساتھ سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت وعید ہے کہ عذاب کا مالک اللہ کی طرف اللہ ہی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے اس پر تو عذاب ہے ہی، کیونکہ پہلی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب جو ہے ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ ظالم کے لیے تو عذاب ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ جو ہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو یہ دوسری بات ہے اس میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظلم جو ہے ایک سبب ہے اللہ کے عذاب کا، اور ظلم کرنے والے چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اگر وہ ظالم ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آئے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی ہے عذاب کی، جو آگے اور بھی باتیں آئیں گی جس میں سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ویسے کسی کو سزا نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ پہلے پیغام پہنچا دیتا ہے، پھر ان کے اگر ان پیغام پر عمل دراز ہوتے ہیں، لوگ عمل کرنے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ جو ہے کامیاب ہوئے ہیں، نہیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو ہے اس موضوع میں آگے بھی بتاؤں گا کہ جو شخص گناہ کو قبول کر لیتا ہے یا گناہ کے کرنے والوں کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کا عذاب ان ظالموں پہ آئے گا تو ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ رضا جو ہے راضی ہونا کسی برے فعل پر، وہ خود بھی جو ہے گناہ گار ہے، کیونکہ وہ خود بھی اگر اس کو موقع ملے شاید وہ بھی کر لے اس طرح سے۔ چھٹی چیز اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ جو شخص جو ہے گناہ کو روکنا نہیں چاہتا اور گناہ کے ساتھ جو ہے وہ یا تو راضی ہے، قبول کر لیتا ہے، یا گناہ کے جو ہے گناہ کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا کہ بھلے جو کرتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے، تو جرم کے اعتبار سے یہ لوگ سب برابر ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا عذاب آیا تو بالکل اسی طرح عذاب آئے گا جس طرح ظالم کے اوپر آتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے زینب بنت جحش کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو کئی مصنف نے، کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ میری شروع سے یہ عادت ہے کہ میں جب تک حوالے نہیں دیتا ہوں مجھے خود حدیث پڑھنے کا یا سنانے کا جو ہے بھروسہ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، اور سکون نہیں ملتا دل سے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی تو ہے لیکن یہ کہاں سے میں نے پڑھی ہے۔ امام البہقی جو ہیں، انہوں نے ابو بکر احمد ابن الحسین علی البہقی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث کا نمبر ہے 19568۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا پورا نام ہے ابو القاسم سلیمان ابن احمد المعروف طبرانی ہے، انہوں نے معجم الاوسط، ان کی جو 3 کتابیں ہیں، کبیر اور صغیر اور اوسط ہے، تو اوسط کے اندر جو ہے یہ حدیث نقل کی ہے، اور ان کے جو اس باب میں میم کے باب میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے 7315 ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر بھی یہ نقل کیا ہے جو مسند النساء کے اندر ہے، اور یہ حدیث انہوں نے ماشاءاللہ 135، 136، 137، 138 اور 142 کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن میں یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے نمبر ہے 3953 میں، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ بھی جو ہے کتاب فتن کے اندر ہے، اور 2187 کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ہے کتاب احادیث الانبیاء میں ہے، اور اسی طرح 3168 کے اندر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے اپنی صحیح کے اندر کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر نقل کیا ہے، اور حدیث کے نمبر جو ہیں 5128 میں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، مسند من القبائل میں جو ہے مسند قبائل کے اندر ہے، امام عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر کتاب الفتن میں، اور مصنف ابن عبد الرزاق نے اپنی جو ہے، ابو بکر عبد الرزاق جو ہیں انہوں نے اپنی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ حدیث ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے بہت ہی اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن زینب بن جحش بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه. وعقد سفيان بن الثوري بيده 10 فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز جو ہے رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو کر جب جاگے تو آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، آپ کے یعنی چہرے پہ کافی خوف تھا اور زبان پر بھی گھبراہٹ تھی، تو اسی دوران آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نکلنے لگا۔ یہ ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر کہ جب انسان کبھی کسی چیز میں، خاص طور پہ ایمان والا جب گھبرا جاتا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کے الفاظ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ جو بد کردار بد اخلاق ہوتا ہے، جس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب الناس، اقترب یعنی عرب لوگوں کے اوپر بربادی ہو، تباہی ہو، کیونکہ برائی ان کے پاس جو ہے پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے عرب کی طرف، تو یہاں پر یہ ایک بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فتنہ، مصیبت اور شر جو ہے قریب آ چکا ہے عرب میں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے جن علاقوں کو ہم ابھی مسلمانی ممالک کہتے ہیں، عرب ممالک، اور جو جنگیں ہو رہی ہیں اسی کی طرف جو ہے غیر جانبدارانہ اشارہ ہے۔ فتح اليوم ردم یاجوج و ماجوج، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے ابو سفیان ابن عیینہ کے جو ہے انہوں نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا سا جو ہے سوراخ ہو چکا ہے اس دیوار کے اندر جو یاجوج و ماجوج کو پیچھے بند کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قریب آ چکا ہے کہ یہ سوراخ بڑھ جائے گا، کھل جائے گا، اور پھر یہ یہاں سے نکلنے لگیں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی آج نہیں بتانا ہے مجھے، کیونکہ اس کا موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن حدیث ذرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو ہے عرب کے اندر فتنہ فساد شروع ہو گیا ہے، قریب ہے ان کے پاس۔ پھر آگے جو ہے ایک مسلمان ہے، صحابیات مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نیک صالح ہیں، ہم تو کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں کوئی عذاب آئے گا اللہ کا۔ تو پھر اس طرح کے یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب جیسے ملک میں جہاں پر قرآن عربی میں پڑھا جائے گا، حدیثیں پڑھی جائے گی، یہ گناہ شر اور جو ہے اس طرح کیسے ان کے پاس آئے گا؟ تو اسی وقت ان کے ذہن میں یہ آیا کہ نیک لوگ تو باقی رہیں گے، نیک تو لوگ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اَنُهْلِكُ فِي وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تباہ کر دے گا اس صورت میں جبکہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں ضرور بضرور، جہاں پر نیک لوگ رہیں گے لیکن اگر ان کے درمیان میں برائیاں بھی ہوں گی اور زیادہ برائیاں پھیل جائیں گی تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے سب کے اوپر آئے گا اور سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چل گیا اس بات سے کہ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ قیامت سے پہلے جو ایک ایسا دور آئے گا جس میں جو ہے عذاب الہی ضرور آئے گا۔ نمبر 2،
عذاب الہی آنے کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ یہ برائیاں اس میں عام ہو جائے گی۔ نمبر 3، یاجوج و ماجوج کی قوم بھی جو ہے اس وقت ظہور میں آ جائے گی، ظاہر ہو جائیں گی، وہ نکل آئیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وہ زمانے میں، برائی کے زمانے میں، اللہ کے عذاب کے ٹائم میں جو ہے یہ برائیاں اتنی زیادہ پاورفل ہو جائیں گی، اتنی زیادہ عام ہو جائیں گی کہ وہ مستحق ہو جائیں گے کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے۔ پانچویں چیز اس میں یہ بتائیے کہ امتیں تباہ ہو جائیں گی، یعنی عرب ایک امت ہے تو یہ امتیں تباہ ہو جائیں گی گناہوں کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا اس حدیث کے اندر کہ نیک صالح لوگ بھی جو ہیں ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ اور بعد میں یہ پتہ، جو 7ویں بات اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برائی کرنے والا جو ہے بچے گا نہیں، کبھی بھی قریب یا بعید جو ہے وہ آج نہیں تو کل جو ہے اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اگر اس عذاب کے اندر، اس برائی کے اندر اگر لوگ جو ہیں نیک صالح لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا تو اس عذاب کے اندر یہ بھی سارے شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ کیوں شامل ہوں گے اور کیا ہوگا، اس کی اور وجہ میں آپ لوگوں کو اور بھی حدیثوں سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے اور پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے میں اس کی پوری جو ہے سند آپ کو سنن ترمذی کے اندر ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور سنن ابو داود میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے ام سلمہ کی الفاظ اس طرح کے ہیں، ایک سند کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میری امت کے اندر برائی عام ہو جائے گی، ایک دم کھلم کھلا ہونے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب، اس کی اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو یہ عذاب بھی بالکل عام ہو جائے گا، مطلب سارے لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے والوں پر بھی عذاب آ جائے گا، اور جو گناہ نہیں بھی کریں اور ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ اما فیہم یومئذ اناس صالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں جب یہ برائیاں اتنی عام ہو جائے گی تو کیا نیک لوگ بھی ان میں ہوں گے؟ قال بلا، بالکل ہوں گے۔ قالت فکیف یصنع اولئک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ قال یصیبهم ما اصاب الناس ثم یصیرون الى مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ لوگ نیک لوگ تھے اور ان کا اس برائیوں سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ کہاں بچے ان لوگوں سے دور ہونے کا، تو وہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ تو اس میں مریں گے ہی مریں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت اور مغفرت سے اور اپنی رضا سے ان کو جو ہے بچا لے گا، اور وہاں پر جو اپنے ساتھ ان کو اجر و ثواب دے گا۔